بزرگان محترم، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، میراث کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے پیش کرنی ہیں۔ ساحر لدھیانوی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لو اپنا جہاں دنیا والو، لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے۔ اور اگلی بات کتنی پیاری کہی ہے، یعنی جو بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، جاوید بھائی دیکھ لیے نا، انڈیا میں ہوتا تو وہ من ہوتا کہ یار انگلینڈ جائے تو ہارو ہے۔ ہاں، انگلینڈ એટલે فورین۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فورین یعنی جنت الفردوس۔ تو بہرحال اس کو فورین بھی بولتے تھے نا، تو یہی اس کو سکھ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی انگلینڈ پہنچ جاوے کسی طرح۔ لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے لمحے جیل چلے، ہے نا؟ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے لمحے جھیل چلے۔ تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے، تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، یہی میراث ترکہ جس کا بیان ہوگا۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، لے کر نہیں کچھ ساتھ چلے۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، لے کر نہیں کچھ ساتھ چلے، پھر دوش نہ دینا اے لوگو، بلیم نہ دینا، پھر دوش نہ دینا اے لوگو، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر دوش نہ دینا اے لوگو، یعنی جی کرتا ہے اسی کو پڑھتے رہے۔ پھر دوش نہ دینا اے لوگو، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے۔ خالی ہاتھ پر یاد آیا، رضا علی ایک شاعر گزرے ہیں، گجراتی میں شعر ہے۔ گجراتی کے ایک بڑے شاعر ہے خلیل دھنتیجوی، تو ان کا ایک شعر ہے، پہلے وہ سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں، જેને વાત મારી સમજાતી નથી, જેને વાત મારી સમજાતી નથી, એ કંઈ પણ હોય ગુજરાતી નથી۔ تو بہرحال آپ گجراتی ہے، اور جو نہیں ہے وہ ماشاءاللہ صحبت کا اثر۔ تو وہ جو ہیں سعد اللہ بھائی نے تو ہمارے ساتھ رہ کے گجراتی سیکھ لی، لیکن بڑے میاں نے کبھی ہم کو مراٹھی نہیں سکھائی۔ ہاں، خود بولتے ہیں ایک لفظ بھی نہیں سکھایا، એટલે આપણા પાસે બેહીને આપણી વાત કરે તો ખબર نہیں પડે، لیکن ہم نہیں کر سکتے، یہ جانتے۔ تو بہرحال وہ گجراتی میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ گزشتہ آپ کو سنایا تھا سکندر، جس نے سکندر اعظم تقریباً پوری دنیا کو فتح کیا، جب وہ گیا تو اس نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کیا کر دینا، کھلا باہر جنازے سے۔ تو شاعر کا یہی کمال ہوتا ہے،
تو کہ ایک طرف پورا مال و دولت ہے، دنیا جہان کو اس نے فتح کر لیا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوئی دنیا سے گیا تو شاعر نے نقشہ کیا کھینچا، گجراتی میں ہے، وہ کہتے ہیں مہیا اسباب بدا ملکی અને માલી હતા. મુહૈયા અસબાબ બધા મુલકી અને માલી હતા, પરંતુ સિકંદર જ્યારે દુનિયાથી ગયા તો હાથ બંને ખાલી હતા. और आगे सुने, जगत में, जगत जानते हो ना, दुनिया, हाँ सिद्दीक भाई, दुनिया जगत में खाली हाथ आविया खाली हाथ जवानु छे. जगत में खाली हाथ आविया खाली हाथ जवानु छे. मालो दौलत બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. નેક અમલથી પોતાનું દામન ભરી લેશો, मौतનું ક્યાં કઈ ठेकाणું છે. तो बहरहाल वो सब जो है वो तो यहीं रह जाना है. आगे कहते हैं वो साहिल लुधियानवी आखिरी मिसरा है, यानी आखिरत का जो सफर है इसका नक्शा खींचा है कि भाई जो कुछ मैंने कमाया था वो तो सब तुमको दे दिया, सब मैं छोड़ के जा रहा हूं. अब अगला जहान मेरे सामने है, दूसरी दुनिया मेरे सामने है, मुझे आगे का सफर जो है वो करना है. तो एक ही शेर में कितनी अच्छी बात कही है. वो लिखते हैं, ये राह यानी राह आखिरत, ये राह अकेली कटनी है, यहां साथ न कोई यार चले. ये राह अकेली कटनी है, यहां साथ न कोई यार चले. उस पार न जाने क्या होगा, हैं? उस पार न जाने क्या होगा, इस पार तो सब कुछ हार चले. इस पार तो सब कुछ हार चले. और देखिए आदमी मीरास के लिए लड़ता है कि भाई मैं मीरास न दूं, विरासत सही तरह तकसीम न करूं. तो अगर नौजवानी में आप भी आजाद थे तो यूसुफ आजाद और इस्माइल आजाद को सुना होगा, हैं? मेरे वालिद साहब मरहूम बहुत सुनते थे, दोनों कव्वाल थे, है ना. अरे वो माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है. तो बहरहाल वो इस्माइल आजाद और यूसुफ आजाद ये कहते थे, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, हैं? वारिस ही नहीं खाएंगे. तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, ये अकेले आने वाले तो अकेला ही जाएगा. और कहीं कहा कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, ये खाली हाथ आने वाले तो खाली हाथ जाएगा. अगर इतनी बात मेरे और आपके जहन में बैठ जाए तो आदमी किसी का हक नहीं मारेगा, हैं? कि साथ जो है वो कुछ नहीं जाना है. और आज की औलाद, हम हयात है, जिस्म में रूह मौजूद है, लेकिन हमें देखने नहीं आती, हैं? हमें मिलने नहीं आती, इल्ला माशा अल्लाह. तो क्या मरने के बाद मेरी और आपकी कब्र पे आएगी वो, हैं? इम्तियाज भाई, आएगी वो? अरे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में फरमाते थे कि लोग जीते जी वफा नहीं करते, मरने के बाद क्या वफा करेंगे. तुम इस जहां के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, कागज के फूल में खुशबू ढूंढ रहे हो, हैं? तो वैसी जो है वो बात है, वो कोई वफा नहीं करता इल्ला माशा अल्लाह. और ये तो बड़े 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 बड़ों को कह के गए, मेरी और आपकी औलाद क्या चीज है. साबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू,
نے جاوید بھائی اپنی اولاد، سگی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی، اور اولاد بھی کون؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان، ویسا شخص، ان کے والد عالم تھے۔ جس دن ہمارے اکابر نے اشرف بھائی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اسی دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، دونوں کی ایک ہی دن کہ دارالعلوم دیوبند کی ذاکر بھائی بنیاد رکھ رہے ہمارے اکابر، اور اسی دن دیوبند میں ان کا جنم ہوا، ان کی پیدائش ہوئی۔ موت کے وقت انہوں نے فیملی سے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میاں محمد شفیع، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، سبھی بھول جاتے ہیں، مرنے والے کو کون یاد رکھتا ہے؟ تم بھی بھول جاؤ گے، مجھے معلوم ہے نورانی بھائی کہ کون یاد رکھتا ہے، سب بھول جاتے ہیں، تم بھی بھول جاؤ گے، بس ایک نصیحت ہے کہ تم بھولو گے تو صحیح، مگر اتنا احسان کرنا کہ ذرا جلدی مت بھول جانا۔ چودھری صاحب کیا کہا؟ ذرا جلدی مت بھول جانا، یعنی بھول تو سب جائیں گے، اس لیے بھائی یاد رکھو۔ اور یہاں ہماری جو اولاد ہے ماشاءاللہ یہاں کی زبان جانتی ہے، اسکول میں ایک حد تک ہنر سکھایا جاتا ہے، اس کو ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ ہم نے جو غریبی اور غربت دنیا میں دیکھی ہے، انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا، یہ کسی طرح بھی یہاں جی لے گی، فکر مت کرو انشاءاللہ۔ ہماری طرح ہارڈ ورک ان کو نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کسی کا حق نہ مارو، اور خاص طور سے میراث، شریعت نے بہت سخت اس کے تعلق سے جو ہے وہ وہی بیان فرمائے۔ ایک صاحب اسی مجلس میں موجود ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے ایک دن سنایا برمنگھم کی طرف کا واقعہ کہ بیٹا جو ہے باپ کے پیسے بہت اڑا رہا تھا، تو باپ نے کہا کہ દીકરા અમે ગરીબી જોયેલી છે, આવું છે તેવું છે, બહુ મહેનતથી જમા કર્યું, ગમે તેમ ઉડાવવાનું નહીં। તો બધી ગરીબીની હાલત દાસ્તાન સંભળાવા લાગ્યા। તો પોયરાએ શું કીધું? દાદ હવે રવા દો, તમારો બાડ લક તો અમારો ગુડ લક છે। क्या है इम्तियाज भाई कि वो तुम्हारा बाड लक था, हमारा गुड लक है। तो बहरहाल देखिए, माल लोग इसमें भी गलती करते हैं। शरीयत ने माल की अहमियत भी बतलाई है, माल कोई बेकार चीज नहीं है। बाज उलमा भी और दूसरे कुछ अहबाब भी इस तरह दुनिया को बयान करते हैं, तो बिल्कुल वैसी चीज भी नहीं है। अब कुरान करीम का मुताला करें। कुरान करीम ने पूरे कुरान करीम में 6666 क्या है तो वो और 30 पारे 114 सूरतें सिर्फ दो चीजों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो दो चीजें दुनिया की बका का जरिया है, कि दो चीजों पर दारो मदार है। दो चीजें सिर्फ पूरे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि दो चीजें क्या है, दुनिया की बका का सबब और जरिया है। नंबर 1 काबतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत गालिबन 7वां पारा है, उसमें एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास। मफ़हूम यह है कि ये जो अदब वाला घर है यानी काबा, उसको हमने लोगों के क़ियाम का जरिया बनाया है। क़ियाम जानते हो ना? कि इस दुनिया का बका अगर किसी चीज पर है तो फारूक भाई कुरान कह रहा है कि क्या है, काबतुल्लाह। इसीलिए आपने वो रिवायत का मफहूम जहन में लाओ। सादुल्लाह साहिब आपने सुना होगा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि जब अल्लाह ताला को इस आलम को फना करना होगा तो काबतुल्लाह को उठा लिया नहीं, ढा दिया जाएगा। उठा लेना और ढा देना में फर्क है। उठा नहीं लिया जाएगा,
کیا کیا جائے گا؟ ہاں، علم کے متعلق آیا ہے کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم کو اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہ کہ جو علم والے ہیں، صحیح علم دین کا رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اٹھا لیں گے. لیکن کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا نہیں جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، منہدم کر دیا جائے گا. کیا بولتے ہیں؟ ڈیمولیشن. ہاں، وہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور کرے گا بھی کون؟ چھوٹے چھوٹے قد والے ہوں گے اور حبشی ہوں گے، ناک بھی یوں چپٹی جو ہے وہ ان کی ہوگی. سب حلیہ حضور نے بتایا کہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی دکھنے میں بھی کوئی بہت خاص نہیں نذیر بھائی. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ ڈھا دیں گے. اب وہی لوگ کیوں ڈھائیں گے؟ وقت نہیں ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی. کبھی میں انشاءاللہ اس بات کو کھولوں گا کہ انہی سے یہ کام اللہ تعالیٰ کیوں لیں گے. تو ایک سمجھو، یہ دنیا کا بقا کب تک ہے؟ جب تک کعبۃ اللہ ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. تو اللہ اللہ کہنے والا جب ہی ہوگا جب پاور ہاؤس ہوگا. جب پاور ہاؤس ہی نہیں رہا تو پھر پاور جو ہے اسماعیل چچا کہاں سے آئے گا؟ نمبر ایک. اب مال کی اہمیت سمجھو. مال کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. اس کا استعمال آدمی مال جو ہے وہ برا بناتا ہے کہ کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا، کیسے گیا، کہاں گیا. اللہ اکبر. اللہ نے مال کو بھی بقا کا ذریعہ بتایا کہ حیات کا اور بقا کا ذریعہ ہے. چوتھا پارہ، سورت کا نام ہے یوسف بھائی سورہ نساء، پہلا رکوع. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. دیکھیں وہاں بھی کیا لفظ آیا؟ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا قِيَامًا لِلنَّاسِ. یہاں وہی لفظ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموال مال اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، لیکن یہاں بتایا کہ مال بھی زندگی کے بقا کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ہاں یاد رکھو. لیکن قرآن وہیں یہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وقت نہیں ہے، ترجمہ نہیں کرتا، صرف اشارہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یہ سب وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے کہیں پر، اور کہیں پر یہ بتایا کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. اور دیکھیے بعض مرتبہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا سبب بن جاتی ہے. آدمی میراث میں مال نہیں دیتا وراثت میں، کیوں کہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں. تو مال بھی فتنہ بن گیا اور اولاد بھی فتنہ بن گیا، دونوں فتنہ بن گئے. فتنہ تھا کیا مطلب؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے. فتنہ کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں. فتنہ کا ایک معنی ہے اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جانا. کیا کرنا حافظ صاحب؟ اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جانا. آدمی دیندار ہوتا ہے، نمازی ہیں، سب حقوق عارف بھائی ادا کرتا ہے، مال آ گیا، میراث میں مال آیا، اچھی حالت تھی، اب نیت بگڑتی ہے کہ یار لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ آپ پانا، یہ تو دل نہیں مانا. تو اب کیا ہوا ذاکر بھائی؟ اچھی حالت سے کہاں گیا؟ بری حالت کی طرف. یہ ہے فتنہ، یہ ہے فتنہ. اور بولتے ہیں نا کہ تو دنیا میں آج کل وہ فتنہ છે اللہ બચાવે. તો હું કો બોલે કે હમણે સુધી તો આપણી હાલત હારી છે, ફિતનામાં મુબતલા થઈ ગયા તો નુરાનીભાઈ શું થાય? હારી હાલતથી કાં નહીં જાઉં, ખરાબ હાલત તરફ આપણે નહીં જાઉં. એટલે બોલે કે બહુ ફિતનાનો જમાનો છે કે અલ્લાહ બચાવે. તો ये भी माल आता है
اچھی حالت ہوتی ہے، دیندار ہے، سب کچھ ہے، نہیں دینے کا. کیوں؟ اولاد کے لیے رکھ کر جاؤ. یعنی آدمی آخرت کی رسوائی بھی اور دنیا میں بھی رسوائی برداشت کر لیتا ہے. خسیرت دنیا والآخرہ. بہرحال تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ میراث اللہ نے اس کو حدود اللہ کہا ہے. ایک بات کہہ کر مجھے جو پوچھا گیا تھا سوال، اس میں 2-3 اور راستے آپ کو بتانے ہیں، خالی اشارہ کر دوں. علماء نے کتاب میں بحث کی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو مال آتا ہے اس میں سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ سب سے اچھا، بیسٹ کون سا مال سب سے اچھا؟ بولو یار، پوچھ رہا ہوں. کتنے ہوشیار ہے، میری بات سے اندازہ لگا لیا. صلاح الدین بھائی، میری بات سے اندازہ لگا لیا اللہ کے بندوں نے، ورنہ یہ جواب نہیں دیتے. عام طور سے آدمی یہ بولتا ہے کہ سب سے اچھا مال وہ ہے اشرف بھائی کہ جو آدمی کیا کرے، اپنی محنت سے کمائے. جاد محنت ماشاء اللہ. تو جو ہے ویسی حالت ہے ذاکر بھائی. تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، لیکن نہیں، سب سے اچھا مال علماء لکھتے ہیں میراث کا مال ہے. چلو اتنا تو آپ نے بتا دیا، میری بات سے اندازہ لگا لیا. اب پھر یہ بھی بتاؤ کہ میراث کا مال سب سے اچھا کیوں؟ چلے شیخ زمان اب بتائیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. کس کی طرف سے گفٹ ہے؟ اللہ کی طرف سے. مجھے اور آپ کو کوئی بزرگ پیسے دیتا ہے تو ہم اس کو پاکٹ میں سنبھال کر رکھتے ہیں، پھر گھر میں سنبھال کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مفتی صحیح صاحب پالن پوری ہمارے آولا نے تو کہ فلانا ورس میں نے نوٹ આપી ગયેલા، میں تو آج સુધી خرچی ہیں فاروق بھائی. اور حافظ پٹیل مجھے دے گئے تھے تو وہ تو ہم نے، اشرف بھائی کہیں گے ہم نے خرچ ہی نہیں کی کہ حافظ پٹیل نے ہدیہ دیا تھا وہ نوٹ، کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ ملی. ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی حافظ یوسف جانتے ہیں، عالم نہیں تھے لیکن بڑے اللہ والے تھے، الحاج بھائی میاں بھائی. تو انہوں نے مجھے 50 روپیہ ہدیہ دیا تھا جب انگلینڈ آ رہا تھا. تو وہ نوٹ آج تک میں نے رکھ چھوڑی ہے اور اس پر لکھ رکھا ہے کہ یہ نوٹ مجھے بھائی میاں بھائی نے اسماعیل بھائی فلاں تاریخ کو دی تھی. اب تک ہے میرے پاس کہ بھائی ملتا ہے تو آدمی جو ہے وہ رکھ چھوڑتا ہے. یا پہلے بچپن میں کیا کرتے تھے، سعد اللہ صاحب کون سی نوٹ رکھتے تھے، دیکھتے تھے کہ 786 کوئی پر لکھے لوئی تو جو 786 والی હશીમ ભાઈ નોટ હોય તે આપણે શું કે રવા દઈએ. તો ત્યારે એવું તો બہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے سب سے بیسٹ مال ہے. اللہ گفٹ کرتا ہے. اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ کس کو کتنا جو ہے وہ ملے گا. اسی لیے اللہ نہ کرے کسی کی 4 اولاد ہے اور ایک اولاد باپ کو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتی، حال چال بھی نہیں پوچھتی، اور باپ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری فلانی اولاد کو ایک پینی بھی نہ دی جائے، کہانی پئی بھی انہیں આપવામાં نہیں આવે. સિદ્દીક ભાઈ હું કે કહાણી પઈ بھی انہیں આપવાનું نہیں. لیکن وہ انتقال کر گیا باپ، اس کو ملے گا. کسی بھی مفتی صاحب کے پاس آپ چلے جاؤ، وہ کہیں گے کہ 3 اولاد کو ملے گا، اسی طرح اس کو بھی ملے گا. حالانکہ باپ لکھ کر گیا ہے، بلکہ وہ حرم شریف میں شیخ سدیس کو گواہ کے طور پر رکھ لے اور شیخ شریم کو رکھ لے، دونوں کو، پھر بھی ملے گا ان کو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق ہم نے رکھا ہے، یہ ہم نے رکھا ہے، یہ اللہ نے حق رکھا ہے. تلک حدود اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. ہاں دنیا میں ماں باپ کا یا باپ کا ماں کا وہ بیٹا نافرمان تھا، کل قیامت کے دن باپ نے معاف نہیں کیا، ماں نے معاف نہیں کیا، بدلہ لیا جائے گا، سزا دی جائے گی. لیکن دنیا میں تو اس کو مال میراث میں سے دیا جائے گا، اور بالکل اتنا ہی جتنا دوسرے لڑکے کو دیا جائے گا. تو یہ ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اس کی نہیں چلتی. اب سنو وہ بات، پھر مجلس ختم کرتے ہیں. یہ پوچھا تھا ایک صاحب نے کہ اب ہمارے علاقے میں گھر بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں
اب دو میں سے ایک کا انتقال ہو جائے، چلو وہ بیچارے آدمی انہوں نے یہی کہا کہ بیوی کے لیے، یہ نہیں کہا کہ وہ چلی جائے تو مجھے کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اتنا اچھا تھا کہ بھائی وہ میں چلا جاؤں تو اس کو جو ہے وہ کیا ملے گا. تو بہرحال ایک ترکیب آپ کو کیا بتائی تھی کہ زندگی میں مہنگا گھر ہے تو اس کو بیچ ڈالو اور کتنے لے لو، دو جو ہیں وہ لے لو، اور ایک بیوی کے نام پہ لے لو اور ایک اپنے نام پر. تو یہ چلا گیا تو بیوی کا تو بھی ہے تو بیوی اس میں رہے گی، لیکن پھر علاقہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دوسری جگہ جو ہے وہ جانا پڑے گا. دوسرا راستہ اس میں جو ہے فقہا نے یہ بتایا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف یہ سوچتے ہیں، ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا، گھر کی ویلیو بہت زیادہ ہے، بیوی تو سب کو اتنا پیسہ نہیں دے سکے گی، کوئی بچہ بھی اس کو خرید نہیں سکے گا، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر گھر کو تو بیچنا ہی پڑے گا. اب بیچ دیا تو پتہ نہیں بیوی کے ہاتھ میں اتنا مال آتا ہے کہ نہیں کہ جس سے وہ دوسرا مکان خرید سکے. تو یہ بھی پھر آدمی کو ہوتا ہے. تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ بتایا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں بیوی کو گھر کا کچھ حصہ گفٹ کر دے. اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. ہمارے علاقے میں بعض لوگوں نے رینٹ پہ کیا دیا ہوا ہے، بیسمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے. بعض لوگوں نے اوپر کا جو فلور ہے، اوپر جو ہے تو وہ روم وہ پورا جو ہے فلیٹ دیا ہوا ہے. تو یہ کر لو کہ اگر نہیں ہے گھر میں فلیٹ تو ایک فلیٹ سسٹم بنا لو. نیچے بناؤ تو اچھا ہے، چونکہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سیڑھی چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیچے کا جو فلور ہے تو یا تو جو نیچے کا ہے وہ پورا عورت کو گفٹ کر جاؤ، یا پھر بیسمنٹ جو ہے اس کو بنا لو تہ خانہ، اور تہ خانہ اپنی زندگی میں بیوی کو کیا کر جاؤ، گفٹ کر جاؤ. لکھ دو اتنا اور بتا دو اپنے وارثین کو کہ جو میرا پورا مکان ہے یہ ملین سے اوپر اس کی پرائز ہے، میرے مرنے کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں گرانڈ فلور جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، یا جو بیسمنٹ ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ میں تمہاری ماں کو گفٹ کرتا ہوں. تو اب شوہر کے اور باپ کے انتقال کے بعد بچوں کو جو میراث ملے گی وہ اس میں سے نہیں ملے گی. سمجھ آیا؟ یا فبی اعلی ربکما تکذبان کی طرح دوہرا ہوں، آ گیا؟ ہاں. تو یہ کر دو کوئی بھی کہ یہ لکھ کر جو ہے جاؤ. اور میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، رکھو، اس لیے کہ بچہ ہمارا ہے، بہو تھوڑی ہماری ہے. اور لڑکے وہاں کے وہاں بھی لڑکے ہوتے ہیں پھر. تو اب باپ کو دیکھنا اور ایک طرف بیوی کی اس کی اولاد بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ میں ایک شعر یاد کر رہا ہوں تو وہ یاد نہیں آ رہا ہے. نواز دیوبندی نے بہت اچھی بات کہی ہے، گھر کے دو چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، گھر کے دو چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، بہو جو آئے تو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے. تو بہرحال وہ اچھی بھی ہوتی ہے بہو، اور کبھی جو ہے وہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بھی بیچارہ آزمائش میں بیٹا بھی ہوتا ہے. اس لیے لکھ کر جاؤ اور اس میں دیر بھی نہ کرو. તમે હું કે ચાલ આજે મોસાવે મસલો તો બતા કરું આરામથી, આરામ બારામથી નહીં કરવાનું, એને તરત જે છે તે કરી રાખવાનું, કઈ ઠેકાણું નહીં ક્યારે જે છે તે હું થઈ જાય. સમજ આયા ને? हाँ. या फिर आप बाद में लिखाते रहना. अभी वारिसिन को बुला कर कह दो कि मैं आ तारी माने માટે જે છે તે બક્ષિસ કરી આપ્યું, બધા તમે ગવા રહેજો, હવે હું લેખિતમાં બી એના પાસે કરાવી લઉં. હવે આ કન્ટ્રીમાં બીજો એક મસલો આવે કે અહીંયાના કાનૂન એવા છે कि એના નામ પર કરવા જાય તો બીજા प्रॉब्लम અહીંયાના. तो याद रखो, इसका भी फुकाहा ने क्या है हल बताया कि आप खाली कागजी कार्रवाई उसमें जो कुछ करना हो यहाँ के कानून से बचने के लिए वो करो, लेकिन शरई एतबार से दूसरा विल बना लो, दूसरा जो है वो बख्शिशनामा वो बना लो, इनको बता दो बेटों को भी. उसमें फिर ये यहाँ के कानून के हिसाब से चाहे आपने सॉलिसिटर के पास किया है, सिक्का लगवाया, सब कुछ कराया, उसका एतबार नहीं होगा.
وہ تو یہاں سے ہم بچنے کے لیے کہ بھائی یہ سب کہیں اور نہ چلا جائے وہ نہ لے لے، اس لیے اچھا حسن بھائی بھی ہے ماشاءاللہ، یہ ہٹے تو چاند دکھا ہے، ہاں انگلینڈ میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو بہرحال آج حسن بھائی بھی ہمارے چھپ کے بیٹھے، تو بہرحال کیا ہے سمجھ آیا، یہ بھی گنجائش ہے۔ بلکہ دوسرا مسئلہ بتاؤں کہ اگر باپ ایک پورا مکان باٹلی ڈیوزبری بلاک بند کہیں لینا چاہتا ہے اور اپنے نام پہ لے تو پرابلم، تو بیٹے کے نام پر لو اور بتا دو کہ بھائی یہ بیٹے کا نہیں ہے، خالی اس کے نام پہ میں نے لیا ہے، لیکن میں دنیا سے چلا گیا تو اس میں سب اولاد کو کیا ملے گا، میراث میں حصہ ملے گا، تو ابھی کوئی بات نہیں، چاہے اس کے نام پر آ گیا، لیکن دیکھو کہ آپ کا بیٹا بھی بیٹا ہو نہیں تو کہیں چودھری صاحب اقبال بھائی تیج بدو کے کیا تو جیتا جیوت مالے غنیمت آئی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات سنو، تیسرا حل، اس کو کہتے ہیں تخارج۔ اس کا نام کیا ہے مسئلے کا؟ تخارج، اس مسئلے کا نام فقہا کی اصطلاح میں۔ دوسرا نام ہے اس کا مصالحت، اس مسئلے کا، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے بیوی کرے چاہے بیٹا کرے ہم، اور یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ زمین ہے ترکے میں، دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، یا جو بھی ہے، تو ایک وارث یوں کہیں کہ تم حصے میں مجھے یہ فلیٹ دے دو، اس کے بعد جو کچھ ترکے میں ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ فلیٹ پسند ہے، یا مجھے گھر کے اندر سے خالی کیا دے دو، یہ بیسمنٹ والا حصہ جو ہے وہ دے دو، یا یہ گھر میں فلاں ایک روم ہے یا 2 روم ہے وہ جو ہے مجھے دے دو۔ کوئی بھی مان لو کہ وہ کہے کہ میں اپنا حصہ اٹھا لیتا ہوں، مجھے ترکے میں سے اور کچھ نہیں چاہیے، خالی میری پسندیدہ چیز چاہیے، اور تمام جو ورثہ ہے وہ خوش دلی سے اس کو مان لے تو جائز ہے۔ سمجھ آئیے بات، یہ جائز ہے، کوئی بھی کرے، چاہے لڑکی کہے، لڑکا کہے، ماں کہے، باپ کہے، بھائی کہے، جو بھی کہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ مثال دوں میں آپ کو، والد کا مکان، والد کے چند مکانات ہے، ایک بیٹے کا اپنا مکان ہے اور پڑوس میں والد کا مکان ہے، کئی مکانات ہے والد کے، وہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے خالی یہ دے دو تاکہ میرے 2 گھر کیا ہو جائے، صاف ہو جائے، مجھے دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ صرف شرط یہ ہے جتنے بھی وارثین ہیں وہ عاقل ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ عاقل، نابالغ ہو تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آیا؟ تو اس کو تخارج کہتے ہیں۔ تو یا تو یہ کر لو کہ وہ ماں کہہ دے کہ خالی مجھے یہ دے دو باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا باپ کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آخری ایک اور حل، میراث جتنی جلدی تقسیم ہو شریعت چاہتی ہے تقسیم کرو، جتنی جلدی تقسیم ہو، لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا چلتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی وارث جلدی مطالبہ کرے، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، تو لوگ کیا کہتے ہیں، دیوس તારા બાપની કબરની એમ કે મટોડું બી નહીં હુકાયું ને તને ભાગ જુએ, બોલते हैं ना, है कि अभी तो बाप की कब्र की मिट्टी का पानी भी क्या है, सूखा नहीं हुआ है, और तुझे जो है वो चाहिए। अरे भाई क्यों, कोई बात नहीं, बल्कि शरीयत कहती है जितना जल्दी हो करो। क्यों, उस वक्त दिल क्या होता है, नरम होता है, और आदमी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता कि હમણાં જ બાપનો ઇન્તિકાલ થયેલો છે, માનો કે લોકો શું વાત કરે કે હજી તો બાપને મરતા વાર નહીં લાગી ને હારા ભાગ વેચવા લાગ્યા, હેલો ભાગ, હે કે તે જે છે તો ભાગ એમ કે વેચવા લાગ્યા, હે अर्श। तो अब सुनो, लेकिन अगर सब वारिसीन राजी है और वो कहते हैं कि वालिद साहब चले गए, इस घर की बहुत ज्यादा कीमत है, वालिदा अगर हमने अभी तकसीम किया वालिदा कहाँ जाएगी। हाँ, इसलिए कि आजकल तो कोई लेना नहीं चाहता। वो मुनव्वर राना ने कहा है ना, है कि किसी के हिस्से में दुकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, है। तो अब तो लोग कहते हैं कि नल्ला भाई ने कि तू लेने, नल्लो भाई हो પછી મોટો બને तो हूँ करवाना। तो अब इसलिए तो अगर सब वारिसीन राजी हो तो कोई बात नहीं कि जब तक माँ जिंदा है हम इस घर को बेचेंगे नहीं, हम इस घर के अंदर मीरास
جو تقسیم وارث، جو ہم وارث ہے لیکن ہم اپنے ترکے میں سے حصہ نہیں مانگیں گے. تو یہ 4 آپشن ہے بھائی، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. તો મેં તમારા પાસે મૂક્યા 4. હવે તમે કરજો એના પર વિચાર. તો બસ આજે આટલા જ દેવાના હતા મારે સમાચાર. સુબ્હાનલ્લાહ વ બિહમ્દિહી સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મ વ બિહમ્દિક નશહદુ અલ્લા ઇલાહા. જી